السلام علیکم. اراؤنڈ دی فیکٹ میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں عرفان. کل سے پوری دنیا ایک ایسی کنفیوژن کا شکار ہے. پوری دنیا پینڈیمک سے تو لڑ رہی ہے، لیکن اس دوران اگر اس طرح کی کنفیوژن آ جائے تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر خطرناک اور مشکل ترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تمام سائنٹسٹ کو، تمام ان لوگوں کو جو کہ اس پینڈیمک سے لڑ رہے ہیں، جو کہ چاہ رہے ہیں کہ انسانی زندگیاں بچائی جائیں. ایسے میں ایک نیوز سامنے آتی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جو تمام ویکسینز لگوا رہے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ 2 سال کے اندر مر جائیں گے. اب اس دوران اس خبر کا سورس کیا ہے؟ اس خبر کا سورس ہے ریئر فاؤنڈیشن آف USA. یہاں پہ اس ادارے کی ویب سائٹ پہ ایک ویڈیو شیئر کی جاتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے، اس ویڈیو میں ایک فرینچ وائرالوجسٹ ہیں جن کا نام ہے لیوک مونٹیگنیئر. تو لیوک مونٹیگنیئر کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اس ویڈیو میں، لیکن اس خبر کے ساتھ ایک ٹیگ جوڑا جاتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیوک مونٹیگنیئر کا یہ بیان ہے کہ پورے دنیا میں تمام لوگ جو ویکسینز لگوا رہے ہیں یہ 2 سال کے اندر مر جائیں گے. اب اس خبر کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ تھوڑا سا کنفرم کر دوں کہ یہ جو ریئر فاؤنڈیشن ہے یہ اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی سرچ کریں، اگر آپ تھوڑی سی زحمت کریں سرچ کرنے کی، تو آپ آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گراس روٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ ایک گروپ ہے جو کہ گراس روٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ سامنے آیا ہوا ہے. گراس روٹ ایکٹیوزم کیا ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گراس روٹ ایکٹیوزم بیسیکلی ہے کیا. اب اس خبر کو جو PIB ہے، جو کہ جو نیوز کے فیکٹ کو جاننے کے لیے ایک ادارہ ہے، PIB یعنی پریس انفارمیشن بیورو، اس نے بھی یہ فیکٹ چیک ایک ادارہ ہے، فیکٹ چیک کرتا ہے یہ، تو اس نے بھی اس نیوز کو فیک قرار دیا ہے. اچھا، یہ تو ہوگی نیوز کچھ اس حوالے سے کہ یہ خبر صحیح ہے، درست ہے، نہیں ہے. اس کا مزید جو ہے پوسٹ مارٹم وہ جاری رہے گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نیوز بیسیکلی کہاں سے اٹھی، اس کا مطمع نظر کیا تھا اور کیسے یہ وائرل ہوئی. تھوڑا سا میں آپ کو لیوک مونٹیگنیئر کی ہسٹری کے بارے میں بتا دوں کہ یہ شخص کون ہے. لیوک مونٹیگنیئر یہ فرینچ وائرالوجسٹ ہیں، فرینچ کے ایک سائنٹسٹ ہیں جن کو 2008 میں نومینیٹ کیا گیا اور ان کو نوبیل پرائز ملا. ان کے ساتھ جو کو پارٹنر تھے ان میں فرانکوائز بورس زیموسی اور ہیرالڈ زور ہاؤزن، یہ 2 اور نام ہیں، 2 اور سائنٹسٹ ہیں جن کو ان کے ساتھ شراکت میں نوبیل پرائز دیا گیا. یہ نوبیل پرائز دیا گیا ان کو HIV کی دریافت کے حوالے سے. HIV 1986 کے لگ بھگ غالباً اس کا ذکر شروع ہوا اور تب یہ دریافت ہوا، لیکن اس پہ کام کرنے کی وجہ سے ان کو نوبیل پرائز ملا گیا. وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ امریکہ اور فرانس کے بیچ میں آج بھی یہ بحث ختم نہیں ہوئی کہ اس کا حقیقی موجد جو ہے وہ گولو ہے جو کہ امریکن سائنٹسٹ ہے، یا یہ لیوک مونٹیگنیئر ہے جو کہ فرینچ سائنٹسٹ ہے. بہرحال یہ دونوں ملکوں نے اس پہ کمپرومائز کر لیا. دونوں نے کہا جی ہاں جی ہماری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے، تو دونوں ملکوں نے اس پہ کمپرومائز کر. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں. جو HIV وائرس یعنی کہ ہیومن انڈیفیشنسی وائرس کے نام سے اس کا نام دیا گیا HIV. تو یہ جو ان کو نوبیل پرائز ملا، نوبیل پرائز میں بھی یہ کنٹروورسی کا شکار رہے. ان پہ تھیفٹ اور ڈسیپشن کے ایلیگیشن جو ہیں وہ لگتے رہے. مزے کی بات یہ ہے کہ فرینچ اخبار دی میگزین لکھتا ہے کہ HIV کے یہ نوبیل پرائز کے ملنے کے 1 سال کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہر وہ شخص جس کا امیونٹی سسٹم بہتر ہے اس سے وہ اس وائرس سے لڑ سکتا ہے، اسے یہ وائرس کچھ نہیں کہے گا، وہ اس وائرس کو اوورکم کر لے گا. اب یہ ایک ایسی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ تھی جس پہ سائنٹسٹ کبھی متفق نہیں ہو سکے. میں آپ کو لیوک مونٹیگنیئر کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ایک اوور ویو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں آگے لکھا ہے دی رپورٹ آلسو سیز دیٹ ہی از اگینسٹ ویکسینیشنز. رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ ویکسینیشنز کے خلاف ہے. اب ویکسینیشنز آپ کو پتا ہے کہ ویکسینیشنز ہیں کتنی زیادہ امپارٹنٹ ہے. دنیا میں اگر ویکسینیشنز آج ایجاد نہ ہوئی ہوتی تو ویکسینیشن نہ لگنے کی وجہ سے بے شمار لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیو کی ویکسین ہے، نیمونیا کی ویکسین ہے، فلو کی ویکسین ہے، بے شمار اور ویکسینز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں اور جن کے جو انسانی زندگیاں بچانے میں معاون ثابت ہو رہی ہیں. لیکن یہ شخص کہتا ہے، یعنی کہ لیوک مونٹیگنیئر کہتا ہے کہ ویکسینیشن جو ہیں یہ ہرگز ضروری نہیں ہے. مزید انہوں نے 2017 میں انہوں نے گورنمنٹ کے اس ڈیسیژن کو شدید طریقے سے اپوز کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ویکسینیشن جو ہے ہر شخص کے لیے مینڈیٹری ہے. یہ میں فرانس کی بات کر رہا ہوں. اچھا اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں.
اس بات کے اوپر انہوں نے یہ جو کہا کہ ویکسینیشن جو ہے مینڈیٹری ہے، اس کے بات کے اوپر انہوں نے گورنمنٹ کو اپوز کیا، تو اس بات کے اوپر آپ اندازہ کریں کہ ان کے خلاف 106 آرٹیکلز لکھے گئے جو کہ اکیڈمیشینز اور سائنسدانوں نے لکھا، اور مزید لکھا کہ لیوک مونٹیگنیئر نوبیل پرائز کا سہارا لے کے خطرناک انفارمیشن پھیلا رہا ہے، اور وہ انفارمیشن جو کہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو تھوڑا سا مزید بتا دوں کہ یہ جو جب سے یہ ویکسینیشنز آ رہی ہیں تو تب سے یہ کنٹروورسیز کا شکار ہیں، تب سے لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چپ لگائی گئی ہے، یہ ہمارے مائنڈ سیٹ چینج کر دے گی، یہ ہمیں لا مذہب کر دے گی، یہ ہمیں نامرد کر دے گی، مطلب اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو کہ بے سر و پا ہیں اور جن کا کوئی بنیاد نہیں ہے، جن کے بارے میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تمام ویکسینیشنز کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے، آپ بے شک ویکسینیشن فرسٹ ویکسینیشن جب ایجاد ہوئی اس کے بارے میں دیکھ لیں اور آج کی ویکسینیشن کے بارے میں دیکھ لیں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، انٹرویور کہتا ہے کہ اگر ہم گراف دیکھیں تو جب سے ویکسینیشن لگنا شروع ہوئی ہیں تو نئے انفیکشنز پیدا ہو چکے ہیں، اور اموات بھی، خاص کر نوجوانوں میں تھرومبوسس کے ذریعے سے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ویکسینیشن کے عالمی پروگرام کو؟ کیا یہ ایک غلطی ہے؟ اچھا، یہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں یہ ایک سائنسی غلطی ہے اور طبی غلطی بھی، یہ ایک ناقابل قبول غلطی ہے، تاریخ اس کے بارے میں بتائے گی، کیونکہ ویکسین سے اس وائرس کے نئے ویریئنٹس بن رہے ہیں، اور چائنا وائرس کے لیے اینٹی باڈیز اس لیے بنی ہیں جو کہ ویکسینیشن سے بنی ہیں۔ چائنا وائرس کے لیے اینٹی باڈیز بنی ہیں جو کہ ویکسینیشن سے بنی ہیں۔ یہ وائرس کرتا کیا ہے؟ یہ لیوک مونٹیگنیئر ہی کہتے ہیں کہ وائرس کرتا کیا ہے، کیا مر جاتا ہے یا کوئی اور رستہ نکالتا ہے؟ نئے ویریئنٹس ویکسینیشن کے نتیجے میں بنتے ہیں، یہ ہر ملک میں نظر آئیں گے ایک جیسے جیسے ویکسین لگتی جا رہی ہیں اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میری اس پر گہری نظر ہے، اور میں ویکسین لگنے کے بعد کرونا ہونے والے مریضوں پر اپنے انسٹیٹیوٹ میں تجربات کر رہا ہوں۔ میں دکھاؤں گا کہ یہ مریض نئے ویریئنٹس بنا رہے ہیں جن پر ویکسین اثر نہیں کرے گی۔ انٹرویور ایک اور سوال کرتا ہے، کیا ہمیں وبا کے دوران ویکسین کروانی چاہیے؟ تو لیوک مونٹیگنیئر کہتے ہیں کہ ویریئنٹس خاموش ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں، ایپیڈیمیالوجسٹ بھی جانتے ہیں، وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اینٹی باڈیز وائرس کو سٹرونگ بنا رہے ہیں۔ اسے ہم ADE کہتے ہیں، یعنی اینٹی باڈیز ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ، جس کا مطلب ہے کہ یہ انفیکشن کو بڑھانے میں مددگار ہیں۔ اینٹی باڈیز وائرس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس لمحے سے اسے ریسیپٹر مل جاتے ہیں، یہ وائرس کو جگاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات وہ آگے کہتے ہیں، اب یہ بات واضح ہے کہ یہ ویکسین وائرس کا پھیلاؤ کر رہی ہے۔ یہ تمام باتیں گو کہ کنٹروورشل ہیں، جو گو کہ انہوں نے بالکل بھی حقیقت کے مبنی باتیں ان کی نہیں ہیں، حقیقت کے خلاف باتیں ہیں، لیکن پھر بھی ان تمام انٹرویو میں انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ویکسین لگوانے سے تمام کے تمام لوگ 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ یہ بات بھی ان کی ہسٹری کی طرح، جیسے ان کی ہسٹری ہے، جیسے ان کی کنٹروورشل ہسٹری ہے، ان کے ویکیپیڈیا، میں تمام کے تمام لنک، اس انٹرویو کا لنک، ان کے ویکیپیڈیا کا لنک، وہ تمام کے تمام شیئر کر رہا ہوں، آپ میری باتوں کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ خود کنفرم نہیں کریں گے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ آپ میری بات پہ یقین کریں یا اس بات پہ یقین کریں، جب تک آپ لنکس کو اوپن کر کے نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ فیکٹس کو خود فائنڈ نہیں کریں گے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوگا اس بارے میں۔ یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود انہوں نے انٹرویو میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ویکسین لگوانے والے تمام افراد 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ لہٰذا اس ویکسینیشن پروگرام کے بارے میں جتنی افواہیں ہیں، خدا را ان کے اوپر کان نہ دھریں، ان کو پھیلانے کا باعث نہ بنیں، اور ویکسینیشن جس جلدی سے آپ لگوا سکتے ہیں وہ ضرور لگوائیں، اپنے پیاروں کو لگوائیں، اپنی عزیزوں کو لگوائیں۔ تو یہ تھی آج کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس۔ عرفان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔